ہم مسلمان ہیں. ہم جب مسلمان ہیں تو ہمارا کوئی پیشوا بھی ہے, ہماری کوئی تاریخ بھی ہے, ہمارے دین کے سلسلے میں ہمارے بڑے بھی ہیں, ہمارے اکابر بزرگ بھی ہیں. ہم کوئی غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے جن کے کوئی بڑے نہ ہو, جنہیں کوئی دین کا پتہ نہیں, کوئی اسلام کا پتہ نہیں, نہ اپنا پتہ نہ پرایا کا پتہ کوئی. ہم ایسے نہیں. ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں, اکابر رکھتے ہیں, بزرگ رکھتے ہیں, ایمان کا معیار رکھتے ہیں, ایمان کا بنیاد رکھتے ہیں, اور وہ ایمان کا بنیاد نبی اور صحابہ ہے. آج اگر کوئی ہم سے کہتے کہ آپ کوئی مثال پیش کرے قربانیوں کا, قرآن کا, اسلام کا کوئی مثال پیش کرے, ہم سب سے پہلے صحابہ کی تصویر دکھاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں, اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستارے ہیں, چمکتے ستارے ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, جس کے پیچھے چلے گئے ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت کامرانی اگر چاہتے ہو, دنیا میں کامیابی اگر چاہتے ہو, میرے صحابہ کے پیچھے چلو. یہی ہدایت ہے, یہی جنت ہے, یہی کامیابی ہے, یہی ایمان ہے, اور یہی اسلام ہے, اور کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو, اس ماہ کے 18 تاریخ کو ہم نے تو آج عید کا تیسرا دن ہے, ہم نے تو جانور قربان کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کیا مقصد تھا جانور قربان کرنے کا؟ نہ پیسوں کا, نہ دنیا کا, نہ گوشت کا, کسی چیز کا ہمیں کوئی لالچ نہیں. ہمیں ایک لالچ تھا, ہمیں فخر کے ساتھ, بڑے محبت کے ساتھ پیسے دے کر ہم نے اپنے گھر کے دہلیز پر قربانی کی, جانور قربان کیا. اور ہم نے اس لیے یہ کام کیا کہ اللہ راضی ہو. ہمارا مقصود اللہ تھا. ہم اپنے نبی کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے, اپنے باپ نبی حضرت ابراہیم کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے قربانی کی مثال قائم کر دی ہے. یاد رکھیں, ایک جانور کی قربانی ہے, وہ 10 تاریخ کو ہے, ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو جانور کی قربانی ہے. اور اسی ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو ایک اور قربانی بھی ہمیں اسلام سکھلاتی ہے. اسلام کی تاریخ ایک اور قربانی ہمیں بتلاتی ہے, اور وہ قربانی حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین, حیا اور فکر کے دامن کے عظیم علمبردار, اسلام کا ایک رونما شخصیت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جمعے کے دن 18 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ کے اندر حضرت عثمان کو جس طرح قتل کیا گیا, جس طرح میں ظلم اور جبر کے ساتھ آپ کو قتل کیا گیا, اس واقعے کو انشاءاللہ آنے والے جمعے بیان کروں گا. آج اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان ہے کون. مسلمانوں, ہم تو بھول چکے ہیں, اپنے بڑوں کو بھول چکے ہیں, اپنے آئیڈیل کو, اپنے پیشوا, اپنے امام اور مقتدا کو ہم بھول چکے ہیں. بتانے کا مقصد صرف اپنے امام تازہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی, 30 سال تک خلافت رہے گی. اور وہ 30 سال خلافت کس کی تھی؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 4 خلفاء تھے. ابو بکر 2 سال رہے کچھ مہینے, حضرت عمر 10 سال کچھ مہینے رہے, حضرت علی, حضرت عثمان 6 سال اور کچھ مہینے رہے, حضرت علی بھی 4 سال یا 5 سال کے لگ بھگ رہے. یہ سارے مل ملا کر کے حضرات صحابہ اکرام میں خلفاء راشدین 4, ابو بکر, عمر, عثمان, علی 30 سال تک خلیفہ رہے. نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, لوگوں میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ایک ہے. جو میرے راستے پہ چلتا ہے وہی بھی ٹھیک ہے, جو ابو بکر, عمر, عثمان کے راستے پہ چلتا ہے ٹھیک ہے. آج ہم جمعے کے دن اذان دے رہے ہیں. 2 اذانیں ہوتی جمعے کو, ایک اذان خطبے سے پہلے ہوتا ہے,
ایک اس سے بھی پہلے ہوتا ہے، 2 اذانیں ہوتی ہے جمعے کے دن. ان 2 اذانوں کو اسلام میں لانے والا، ان 2 اذانوں کو ترویج کرنے والا، اشاعت کرنے والا، اس کا بنیاد رکھنے والا امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا ہمیں یہ پتہ ہے ہم جمعے کے دن 2 اذانیں دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں؟ یہ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں شروع کروایا تھا. آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، ویسے پڑھتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. مصحف عثمانی، یہ قرآن حضرت عثمان کے دور میں جمع ہوا تھا. کمپلیٹ صورت میں 2 گتوں کے درمیان یہ قرآن مکمل صورت میں حضرت عثمان کے دور میں شائع ہوا تھا. یہ احسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہے. نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کے جڑوا پیدا ہوئے، بہن بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے، جڑوا، ٹوینز جس کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ اور حضرت ام بیضہ، یہ 2 بہن بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے. اس حضرت ام بیضہ کا ایک بیٹی ہے حضرت عروہ، اور وہ حضرت عروہ اماں ہے حضرت عثمان کا. گویا کہ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے. ایک رشتہ. دوسرا رشتہ، نبی علیہ السلام بنو ہاشم سے پیدا ہے اور حضرت عثمان بنو امیہ سے ہے. یہ دونوں خاندان آپس میں عبد مناف میں جا کر ملتے ہیں 5ویں پشت میں. گویا کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عثمان کے دادا 5ویں پشت میں ایک ہے. تیسرا رشتہ حضرت عثمان کا نبی پاک سے. نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دیے ہیں. 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ دیا، انتقال ہو گئی. پھر حضرت ام کلثوم بھی نکاح میں. 2 بیٹیاں تھی. حضرت آدم سے حضرت محمد رسول اللہ تک 1.25 لاکھ پیغمبروں میں اور 314 رسولوں میں کائنات میں اول شخصیت حضرت عثمان ہے جس کے نکاح میں ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں. کسی انسان کے نکاح میں، نہ نبیوں میں نہ صحابہ میں، اس کی کوئی مثال نہیں. پوری تاریخ انسانیت میں ایک شخص کے نکاح میں اگر 2 بیٹیاں ہیں کسی نبی کی، اور اس کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کو 4 لقب ملے ہیں جو اسلام میں کسی کے نہیں. پہلا لقب ذی النورین، 2 نور والا. یہ لقب حضرت عثمان کا ہے، کسی اور کو نہیں. ذی النور کہتے ہیں، نور کہتے ہیں نبی کی بیٹی کو. 2 نور، ذی النورین، 2 نوروں والا. ایک نور حضرت رقیہ، ایک نور حضرت ام کلثوم. 2 نور، 2 بیوی نبی کی بیٹیاں جس کے نکاح میں حضرت عثمان، اس کو ذی النورین کہتے ہیں. دوسرا لقب حضرت عثمان کو جو ملا ہے ذو الہجرتین. 2 مرتبہ اسلام کے خاطر ہجرت فرمائی. پہلے مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت، دوسرے مرتبہ مدینہ کی طرف ہجرت. 2 ہجرتیں اسلام میں ہیں حضرت عثمان نے فرمائی ہے. اور نبی علیہ السلام نے تو ایک ہجرت پر جنت بتائی، یہ تو 2 ہجرتوں والا ہے، اس کی تو سب سے بڑی جنت ہے. تیسرا لقب جو ملا حضرت عثمان کو ذو البیعتین. 2 مرتبہ نبی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. ایک مرتبہ صلح حدیبیہ میں اور ایک مرتبہ براہ راست نبی کے قدموں میں حاضر ہو کر. ذو البیعتین بھی حضرت عثمان کا لقب ہے. نمبر 4 حضرت عثمان کو ذو البشارتین بھی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے. اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے دنیا انسانیت کے بڑے شخصیات میں سے ہے.
اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بڑے خدمات سر انجام دیے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے میں آپ لوگوں کو ایک شہید دکھاؤں جو دنیا میں چلتا پھرتا ہے۔ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے وہ جو آدمی جا رہا ہے جا کے اس کو دیکھو زندہ شہید ہے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا شہید ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھاگ کے چلے گئے اور جب ہم جا کے وہاں دیکھا تو وہ چہرہ حضرت عثمان کا تھا۔ وہ زندہ حضور نے فرمایا شہید ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور فرمایا جب میری امت کے اندر فتنہ اٹھیں گے، ایک فتنہ اٹھے گا جو حضرت عثمان کو مظلوم طریقے سے شہید کرے گا۔ وہی باغیوں کا فتنہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں قتل کیا اور شہید کیا ہے۔ آج امت مسلمہ اپنے اس لیڈر اور اس پیشوا سے ناواقف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غزوے کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان نے 100 اونٹ عطا ہدیہ کیے، پھر اعلان ہوا پھر 100 اونٹ دیے، پھر اعلان ہوا پھر 100 اونٹ دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان اللہ نے تجھ پر دنیا میں جنت واجب کر دی ہے۔ جنت کی بشارت حضور نے اپنی زبان سے حضرت عثمان کو دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ یہ کوئی معمولی سے گفٹ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی سی باتیں نہیں ہیں۔ 1500 صحابہ ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ مکے والوں نے غداری کر کے وہاں کو شہید کرنے کا افواہ پھیلایا۔ نبی علیہ السلام نے 1400-1500 صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا تم میں سے کون عثمان کا بدلہ لے گا؟ 1500 صحابہ کھڑے ہوئے اور ان 1500 صحابہ نے کہا ہم سب حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ ایک ککر کا درخت تھا، اس ککر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور 1500 صحابہ نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اور نبی نے بھی اور 1500 صحابہ نے بھی اعلان کیا کہ ہم سب حضرت عثمان کو کا قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ہم سب میدان میں حاضر ہیں۔ دوستو اس سے میں کہا کرتا ہوں یہ جو نبی کے صحابہ ہیں یہ بڑے خاص ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عثمان، 1500 صحابہ قربان ہو رہے ہیں، خود نبی بھی قربان ہونے کو تیار ہے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، حضرت عثمان کا خون کا قصاص لینے کے لیے 1500 صحابہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے نبی تیرے ساتھ یہ جو 1500-1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے، میں اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ صرف قربانی دی نہیں ہے، قربانی کا ارادہ کیا ہے، بیعت کی ہے، جس کا ایک عثمان کے دفاع کا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تم سب سے میں راضی ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآنی شخصیات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے، 12 سال تک خلیفہ رہے اور بہت شریف نفس، خوبصورت اور معتدل مزاج کے مالک، انتہائی سنجیدہ، با حیا۔ اسلام نے سب سے پہلے حیا کی تعریف جس سے نقل کی وہ حضرت عثمان ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضرت عمر تشریف لائے، نبی تشریف فرما ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان آ رہے ہیں۔ نبی نے کہا روکو۔ حضرت عثمان رک گئے اور نبی علیہ السلام نے اپنے کپڑے صحیح کیے اور کپڑے سیدھا کرنے کے بعد اور ترتیب دینے کے بعد فرمایا اب عثمان کو بلاؤ۔ عثمان اندر تشریف لائے، حضور کے پاس بیٹھ کے ایک صحابی کھڑے ہوئے،
یا رسول اللہ ابو بکر بھی تشریف لائے، عمر بھی تشریف لائے، آپ نے کوئی انداز نہیں بدلا، اجازت دے دی۔ عثمان کو روک کر کپڑے سیٹ کر کے ترتیب دے کر کے کیوں اجازت دی؟ کہنے لگے حضرت عثمان وہ شخص ہے جس سے دیکھ کر آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد زمین پر عثمان کا حیا کیوں نہ کروں؟ ایسے حیادار تھے۔ تاریخ نے لکھا حضرت عثمان کفر کے حالت میں تھے، پھر حضرت عثمان اسلام کے حالت میں آئے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر کو نہ غلط اٹھایا، اور بلکہ لکھا یہاں تک ہے کہ حضرت عثمان نے کبھی اپنے شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے ہمارے بڑے، یہ ہمارے پیشوا، یہ ہمارے مقتدی، یہ ہمارے لیڈر ہیں، ہم کسی اور کے پیچھے کیوں جائیں؟ ہم نے اپنے سیرت کو، اپنی زندگی کو حضرت عثمان کے نقش قدم پہ رکھنا ہے، اور ہم حضرت عثمان کے پیروکار ہیں۔ یہ ہمارے بڑے ہیں۔ نبی کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں ہیں، میں کہا کرتا ہوں ہم جب کسی کو اپنی بیٹی دیتے ہیں، بہن دیتے ہیں، نکاح دیتے ہیں، 100 مرتبہ دیکھتے ہیں یہ لڑکا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے، اٹھک بیٹھک کیسی ہے، چلن پھرن کیسا ہے، بازار میں اس کا کاروباری لین دین کیسا ہے، یہ سارے چیک کر کے ہم نکاح اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا کسی کو دیتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کے عثمان کے اوپر نبی نے 2 مرتبہ اعتماد کیا اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اور پھر جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا نبی علیہ السلام آ رہے تھے، حضرت عثمان دیوار کو ٹیک لگا کر کے یوں غم زدہ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا عثمان کیوں پریشان ہو؟ حضرت عثمان نے کہنے لگے اللہ کے نبی ایک بیٹی رقیہ تھا وہ چلی گئی، دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم وہ چلی گئی، تو سسر تھا میں داماد تھا، بڑا خوبصورت پیار کا رشتہ تھا، آج وہ رشتہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں پریشان ہوں۔ نبی نے کہا عثمان تو پریشان مت ہو، اللہ کی قسم مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک کے بعد ایک ساری تیری نکاح میں دے دیتا ہوں۔ کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے حضرت عثمان کی۔ 10 تاریخ کو ہم جانور قربان کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اسی مہینے کے 18 تاریخ کو حضرت عثمان نے قربانی دے کر اللہ کو راضی کیا۔